روٹی، میں نے آپ کو بتایا حیات الحیوان کتاب علامہ دمیری کی، 360 ورکر کام کرتے ہیں تب روٹی تیار ہوتی ہے۔ کتنے آسمانوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، پانی کے فرشتے، زمین کے فرشتے، پھر آگے کتنا سلسلہ۔ جب آپ کے سامنے روٹی آتی ہے تو 360 اس پر کام کر چکے ہوتے ہیں۔ اس روٹی کی آپ بے حرمتی کریں تو پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ کوئی بے حرمتی کرے تو یہ پھر دوبارہ آتی نہیں، رزق پھر بہت کچھ چھن جاتا ہے، ہم لوگ کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا روٹی کی بھی قدر کرو، تعظیم کرو، چھری سے کاٹنے سے منع کیا گیا۔ یہ روٹی کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت اس کی بے قدری کرے۔ کہا جاتا ہے ایک قوم ایسی کہ کھانا کھا کے روٹی سے ہاتھ صاف کرتے تھے، پھینک دیتے تھے، آج ان کے پاس زمین نہیں ہے رہنے کے لیے۔ تو رزق، روٹی، اس کی بے حرمتی کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس حبیب کی خاطر کل کائنات بنائی ہے رب نے، اس کی بے ادبی کریں گے تو پھر کوئی خیر ہوگی اونچی؟ تو ڈرو اللہ سے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس کون؟ جو ایمان والا سچی توبہ کر لو، وہ بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، ایک بندہ تھا قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، 100 نیکیاں چاہیے تھیں، اس کے پاس 99 تھی، ایک نہیں تھی۔ حکم ہوا جاؤ سزا بھگتو، سزا پوری ہو جائے گی تو پھر جنت بھیج دیں گے۔ اس بندے نے کہا یا اللہ اس میدان معاشر میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب، گلی محلے والے بھی ہیں، مجھے مہلت دے، میں ان سے جاؤں، ایک نیکی کم ہے، میں ایک مانگ لاؤں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اجازت دے دے گا۔ وہ بندہ جائے گا ماں کے پاس، باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، جس سے اس نے دنیا میں بھلائی کی ہوگی ان کے پاس جائے گا۔ ایک نیکی کم ہے دے دو، وہ کہیں گے تو نے دینی ہے تو دے دے، ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، آج نہیں دے سکتے۔ وہ کہے گا میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں اتنا کچھ کیا، وہ کہیں گے کچھ بھی کیا ہو ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ حیران ہوگا میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ ایک نیکی نہیں مجھے دے رہے۔ دوستوں سے سب سے مایوس ہو جائے گا، سب انکار کر دیں گے، منہ لٹک جائے گا، مایوس واپس آ رہا ہوگا کہ اب تو سزا بھگتنی ہے۔ راستے میں ایک شخص کھڑا اس کو دیکھتا ہے، بولتا ہے کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ تو جس کو تکلیف ہو، درد ہو، پریشانی ہو، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سنے، سنانے سے ہی کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کو ساری بات سنائی کہ میں ایک نیکی کم ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی گیا، دوستوں کے پاس بھی گیا، سب سے جا کر کہا کسی نے ایک نیکی نہیں دی، حالانکہ دنیا میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا، اب یہ کہ مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس نے کہا تیری صرف ایک نیکی کم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ اگر تجھے وہ ایک نیکی مل جائے تو بخشا جائے گا؟ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی ایک، باقی سارے ہی گناہ ہیں، تو جب تیری ایک کم ہے تو تجھے سزا ملنی ہے، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک، 99 تو ہے ہی نہیں، میں نے تو سزا بھگتنی ہے۔ تو اگر ایک نیکی سے تیری بخشش ہو جاتی ہے تو تجھے میں وہ دے دیتا ہوں۔ انسان دیکھو کتنا لالچی، کتنا خود غرض، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاس ایک ہی ہے، وہ ایک دے رہا، کہنے کا بڑا وہ خوش ہو گیا، اس کو کہنے کا چل اللہ کے سامنے چل کے بیان دے، وہ آ گیا، یا اللہ یہ بندہ مل گیا، یہ ایک نیکی مجھے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اس سے فرمائے گا تیرے پاس تو ہے ہی ایک، تو کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے میرا،
ہے اس کے پاس ایک کم، میری تو ہے ہی ایک، تو جب ایک کی کمی پر اس نے سزا بھگتنی ہے تو میرے پاس تو صرف ایک ہے، میں نے تو بہت زیادہ بھگتنی ہے، تو اس ایک سے اس کا بھلا ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہ بخشا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو ہمارا بندہ، ہم نے تیرے دل میں رحم ڈالا ہے تو تو اتنا مہربان، تو میں رب ہو کر کتنا مہربان۔ فرشتوں سے فرمائے گا پہلے اس ایک والے کو جنت میں ڈالو پھر اس کو ڈالنا۔ اس کی رحمت سے مایوس ہونا ایمان والے کا کام اونچی گئی ہے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ بھول گئے، ہم نے یاد نہیں رکھا کہ ہمیں رب کے پاس ہم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس سے بھاگ جائیں، کہیں زمین میں کہیں آسمان میں، اس کی قدرت سے ہم باہر قلعے بنا لیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے بہت مضبوط قلعہ بنایا، فورٹ، موٹی موٹی دیواریں، کتنا مضبوط پتھر لگا کر اس زمانے کے حساب سے۔ ایک بزرگ گزرے، ان سے کہنے لگا یہ دیکھیں میں نے قلعہ تیار کیا ہے، محل تیار کیا ہے، اس میں نے ایسا انتظام کر دیا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی آ ہی نہیں سکتا، میری مرضی کے بغیر کوئی باہر جا ہی نہیں سکتا، ایسا بنایا ہے۔ وہ بزرگ اللہ والے سادے سے تھے، انہوں نے کہا یہ بتا تو کیا اس میں موت کے فرشتے کو آنے سے روک لے گا؟ تو کہہ رہا نا تیری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، جا نہیں سکتا، تو کیا موت کے فرشتے کو آنے سے روک لے گا؟ وہ بندہ چپ۔ مضبوط دیواریں بنانے سے محفوظ نہیں ہوتا، اصل حفاظت کب ہوتی ہے؟ جب رب کو راضی رکھا جائے۔ اور قرآن نے واضح کر دیا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ اور ہم غیروں کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی اور اس کی ہمیں فکر نہیں۔ اور بزرگوں کا کہنا رب راضی تو سب راضی، اور اگر رب راضی نہیں ہے، آپ کسی کو بڑی محنت سے صبح راضی کریں گے شام کو ناراض ہو جائے گا، شام کو راضی کریں گے تو صبح ناراض ہو جائے گا۔ رب راضی ہو جائے تو پھر سب راضی ہو جائے، اس کو راضی کرے۔ جو رب کو راضی رکھتے ہیں پھر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ زمین بہت وسیع ہے، دنیا کے کنارے اوپر بھی جائیں تو آج کتنی دریافت ہو رہی ہے، جی فلانا سیارہ دریافت کر لیا، یہ دریافت کر لیا، وہ دریافت کر لیا۔ رب کی پکڑ سے بچ سکتے اونچی۔ یاد رکھو اللہ تعالی قادر ہے، قدرت والا ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہیں آیا، ان سے کوئی جواب نہیں بنا، مگر وہ یہ بولے کہ انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تعالی نے اسے آگ سے
بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لقب ہے خلیل اللہ، ابھی جوان ہے، دنیاوی ظاہری عمر شریف کے حوالے سے جوان۔ قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، ہر ایک نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے لکڑی کا، کسی نے لوہے کا، کسی نے مٹی کا، کسی نے سونے کا، کسی نے چاندی کا، کسی نے کس چیز کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ خدا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ مکالمہ ہوا نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود کے سامنے لے جایا گیا کہ جی انہوں نے ہمارے خداؤں کو چورا چورا کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا تم کس کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بلا خوف جواب دیا اللہ کو، اللہ تعالی رب ہے، تو رب نہیں ہے خدائی کے دعوے کرنے والا۔ اس نے کہا تمہارے رب کی کیا خوبی ہے؟ کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرے رب کی شان۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک پھانسی والے کو چھوڑ دیا اور جس کو بے گناہ کو پھانسی دے دی۔ اس نے کہا دیکھو اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے اس کو مار دیا، اور جس نے مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، یہ کام تو میں نے۔ حضرت ابراہیم مسکرائے، اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی نہیں آتا، یہ اتنا بھی نہیں جانتا۔ جب اس نے اپنے طور پر یہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا، بھون چکا، ہیں یہ کیا کہہ دیا؟ اس سے جواب نہیں بنا، یہ کیا بات کر دی ہے، یہ تو کام بالکل نہیں کر سکتا میں۔ اب کوئی لاجواب ہو جائے تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو مان لے یا بگڑ جائے، یا مان لے یا بگڑ۔ اس کو مان لینا چاہیے تھا، واقعی یہ تو رب کے کام ہے، میں ایسے ہی خدائی کے دعوے کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ اس نے ماننے کی بجائے حکم دیا اس کو آگ میں ڈال دو۔ کتنی سخت آگ بھڑکائی گئی، کیا کچھ جمع کیا گیا، ایک پہاڑ بنا دیا لکڑیوں کا، دوسری چیزوں کا، آگ جلائی، اور اتنی سخت آگ، اڑتے ہوئے دور تک پرندے جو ہیں وہ جھلس جاتے تھے اور گر جاتے تھے۔ اب اس آگ میں ڈالنا ہے تو من جنیق، گوپھن جسے کہتے ہیں آپ آج کل کی زبان میں، توپ، وہ ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس میں کسی چیز کو رکھ کے گھماتے تھے تو وہ پریشر بنتا تھا، دباؤ بنتا تھا، چیز دور جا کے گرتی تھی۔ اب آگ میں ڈالنا ہے، جو آگ میں ڈالنے جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ ڈالنا صرف حضرت ابراہیم آپ کے کپڑے اتارے، اس میں من جنیق میں رکھا اور گھما کے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ فرماتا ہے جب اس نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ وہ آگ جس میں اڑتے ہوئے دور تک اڑتے ہوئے پرندے جل جل کے گر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو کہا ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی۔ صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، اگر صرف اتنا فرماتے ٹھنڈی ہو جا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بھی برداشت نہ ہوتی، ایسی ٹھنڈی ہو جا جو برداشت والی ہو، سلامتی والی ہو۔
اللہ چاہے تو جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ واقعات بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں ماننے والے تھے، ہماری آیتوں کو ماننے والے تھے، ہمارے پیارے تھے، تو جو مانتے ہیں ان پر رحمت ہوتی ہے، جو نہیں مانتے ان پہ رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔